لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آج آیت نمبر 75 ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اور ان کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً بیان ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ترجمہ خانہ پہلے پیش کر دیں کہ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے، اس بستی سے نجات دے دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی ایسا سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے جو ہماری مدد کر سکے۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو غور کیجیے گا مستضعفین اصل میں یعنی غور کیجیے گا مستضعفین کہتے کسے ہیں، پہلے اس کو سمجھ لیں ایک ایک لفظ کو۔ قرآن کریم میں قوموں کے دونوں طبقات کے لیے ایک بہترین اصطلاح ہے جس میں نہ ظالموں کو طاقتور مانا گیا ہے اور نہ مظلوموں کو کمزور قرار دیا گیا ہے۔ ظالم مستکبر کہے جاتے ہیں، یعنی بڑے بننے والے، مستکبرین مانے بڑے بننے والے، اور مظلوم مستضعف یعنی جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، تاکہ دونوں طبقات کو اپنی صحیح حیثیت کا بھی اندازہ ہو سکے۔ یعنی کچھ مستکبرین ہوتے ہیں، کچھ مستضعفین ہوتے ہیں۔ لیکن اسی لیے جو ہے آپ دیکھیے، یعنی شیطان جب یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے کہا تھا کہ ما منعک اللہ تسجد، تمہیں کیا ہو گیا تھا تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو قرآن کا جملہ ہے ابا واستکبرا، دیکھا آپ نے، میں یہاں پہ لانا چاہ رہا تھا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور مستکبر بن گیا۔ مستکبر معنی ہوتا ہے اپنے کو بڑا شمار کرنا، یعنی اللہ کا مخلوق ہے شیطان، لیکن پھر بھی جو ہے کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے یعنی آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی اپنے کو بڑا بنا رہا تھا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو اس لیے میں بڑا ہوں۔ اس لیے مستکبرین جتنے ہوتے ہیں وہ اپنے کو بڑا بناتے ہیں، جیسے فرعون اپنے کو بڑا بناتا ہے، بڑا ہے نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ فرعون اتنا کہتے کمزور ہو گیا تھا کہ آخر میں یعنی پانی میں غرق ہو گیا اور اپنے کو بچا نہیں پایا، علو کر رہا تھا، اپنے کو بلند سمجھ رہا تھا، مستکبرین میں سے تھا۔ تو آج بھی اگر جو ہے بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے کو مستکبرین میں شامل کرتے ہیں، اپنے کو بڑا تصور کرتے ہیں جبکہ ہوتے نہیں ہیں۔ مستضعفین اسے کہتے ہیں جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ان کو مستضعفین کہتے ہیں۔ مستضعفین یعنی اپنے کو یعنی جن کو کمزور بنایا گیا ہے، جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اسے مستضعفین کہتے ہیں۔ غور کریں گے آپ۔ تو اب یہاں پہ جو ہے یعنی جو بیان کر رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، یعنی جس بستی میں جو ہے کچھ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو یعنی ظالم ہوتے ہیں، تو جو جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پالنے والے
ہمیں اس بستی سے نجات دے دے، نکال دے جن میں جو ہے بہرحال ظالم پائے جاتے ہیں، رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے جو ہے اپنی طرف سے ایک سرپرست بنا دے، ہے نا، اور اپنی جانب سے جو ہے میرے لیے ایک مددگار اور نصیر قرار دے۔ ہجرت کے بعد جو ہے جب ہجرت نبی نے کیا تھا، یعنی مکے سے مدینہ آئے تھے، تو جو مسلمان مکے میں رہ گئے تھے، کفار نے انہیں بے حد ستایا تھا، پریشان کیا تھا، اور ان غریبوں کے لیے کوئی چارہ کار نہ رہ گیا کہ تو اسلام نے حکم جہاد دیا۔ یعنی جب وہاں پر پریشان کیا جا رہا تھا یعنی اہل اسلام کو، تو اور اس میں خدا اور مستضعفین دونوں کا حوالہ دے دیا کہ خالص مومنین کے لیے صرف راہ خدا ہی میں جہاد کافی ہے، اور کمزور عقیدہ والوں کے لیے جذباتی مسائل کی طرف بھی متوجہ کرنا ضروری تھا کہ تمہاری برادری کے لوگ جو ہے پامال ہو رہے ہیں اور تم جہاد سے کنارہ کشی کر رہے ہو۔ یعنی وہ مستضعفین کے سلسلے میں ہے جو عورت مرد بچے مکے میں رہ گئے تھے، ان کے سلسلے میں جو ہے باقاعدہ یعنی مومنین سے اور اہل ایمان سے خطاب کر کے پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم کیا ان کو جو ہے کہتے نجات نہیں دے سکتے، ان کے لیے تم جہاد نہیں کر سکتے، تم جو ہے کہتے کیوں نہیں کرتے ان کے لیے جو ہے، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں جو ہے یعنی تم نکلتے کیوں نہیں ہو، اور ان کمزور کو جو ہے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں چاہے بچے ہوں، ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے، ان کے لیے قدم آگے کیوں نہیں بڑھاتے جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اور باقاعدہ وہ دعا بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار ہمارے لیے تو اپنا ولی بنا دے اور اپنی طرف سے مددگار بنا دے۔ تو یعنی اس میں غور کرنے کی بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے تم جہاد سے کنارہ کشی کر رہے ہو، سوچو اگر ان کی جگہ پر تم ہوتے اور وہ سستی کا مظاہرہ کرتے تو تمہارا کیا انداز ہوتا، یعنی تمہیں کیسا لگتا ہے نا، اور تم ان کے بارے میں کیا خیالات قائم کرتے۔ اس کے بعد غور کرنے کی بات ہے کہ اس کے بعد اطمینان نفس کے لیے خدائی قوت اور شیطانی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے خسارے میں نہیں رہتے، یاد رکھیے گا، یعنی ایسے لوگ جو ہے گھاٹے میں نہیں رہتے، اور ظاہر بات انہیں دنیا اور آخرت میں کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ مستضعفین، اور مستضعفین وہ ہوتے ہیں جن کو کمزور بنا دیا گیا ہوتا ہے، کمزور بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ظالمین ہوتے ہیں، ستمگر ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک روش سامنے آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ ربنا پروردگار ہمارے لیے جو ہے ولی بنا دیں، سرپرست بنا دیں، اور کہتے ہیں کہ پروردگار اپنی طرف سے جو ہے ہمارے لیے نصیر و مددگار بنا دیں۔ تو یہ مستضعفین کی حالت ہوتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں یعنی دست میں دعا کرتے ہیں، دست کو بلند کرتے ہیں، ہاتھ کو بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور وہی مسئلہ ہے کہ اللہ ایک طریقے سے جھنجھوڑ رہا ہے ان افراد کو جو مدینے میں موجود تھے، اور پناہ گاہ ان کے لیے شامل ہے مدینے والوں کے لیے جو ہجرت کر کے جو ہے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے گا یہ ایک طریقے سے نمونہ پیش کیا جا رہا ہے ان افراد کے لیے جن کے سلسلے میں نبی نے فرمایا کہ یعنی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و من یدہ، نبی نے فرمایا کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان دوسرے لوگ جو ہیں محفوظ رہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو حقوق الناس کی رعایت کرتا ہے، کسی کے حق و پامال نہیں کرتا، کوئی بھی ہو۔ نبی نے خود عمل کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ امانت میں جو چیزیں رکھی جاتی تھیں کوئی بھی ہوتا تھا، چاہے اہل اسلام میں سے ہو چاہے اہل کفر میں سے ہو، اللہ کا نبی جو ہے وہ باقاعدہ امانتیں اسی طریقے سے واپس کیا کرتے تھے۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو زندگی گزارو تو اللہ کی راہ میں گزارو، وقت پڑے تو ایک دوسرے کو مدد کرو، مددگار ثابت ہو جاؤ۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہہ رہا ہے ایک دوسرے کے لیے نیکی اور تقوی میں جو ہے پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہو جاؤ۔ تو اب غور کرنے کی بات ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ
یعنی وہ ایسے افراد ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا ہے. تو اس میں جو ہے ایک بات ان افراد کے لیے ہے جو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم ان کا خیال کرو, مستضعفین کا خیال کرو. اور مستضعفین کو جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں کمزور جو بنا دیا گیا ہے, تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ کوئی راستہ تمہارے لیے ہموار کرے گا. اسی لیے جو ہے یعنی شیخ سعدی نے جو ہے اپنے یعنی اشعار میں کہا ہے تو کہ دیگر بنی آدم اعضاء یک دیگرن, آدم کے بیٹے جو ہے ایک دوسرے کے اعضاء ہیں, جیسے ہاتھ ہے, پیر ہے نا, آنکھ ہے, سر ہے, یہ تمام کہتے ہیں کہ اعضاء ہیں انسان کے لیے. ویسے ہی جو ہے کہتے ہیں کہ بنی آدم یعنی آدم کے بیٹے جو ہیں ایک دوسرے کے لیے جو ہے بہرحال کیا ہے, یعنی اعضاء ہیں, عضو ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ کل جسد الواحد, بنی آدم جو ہیں ایک جسم کی طرح ہیں. اور یہی شیخ سعدی آخر میں جملے کہہ رہے ہیں, ایک جملہ جو ہے پیش کر رہے ہیں تو کہ دیگران بی غمی نہ شاید کے نامند نہند آدمی نامت نہد آدمی. یعنی تم جو ہے جو دوسرے کے حالات سے میں نے بے خبر ہو تو نہ شاید یعنی شاید تمہیں جو ہے آدمی نہ کہا جائے, تم آدمی کہنے کے لائق نہیں رہو گے. کیونکہ آدمی کی خاصیت ہوتی ہے, انسانوں کی خاصیت ہوتی ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو مستضعفین کا خیال کرو, فقراء کا خیال کرو, پریشان حال کی مدد کرو. یہی ہمیں تبلیغ اسلام سے ملتا ہے, تبلیغ کا یعنی اسلام کا راستہ ہم کو ملتا ہے. آخر میں جو ہے یہ دعا کرنی ہے بارگاہ معبود میں کہ پروردگار ہمیں اس راستے پہ جلا جس میں اہل بیت اطہار کا راستہ ہو. معبود ہمیں جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما, اور پڑھنے والے امام کے آوان و سام شمار فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.